به المجيد وفرقانه الحميد فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض وتأكل من سعته فلما خر تبينت الجن. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان من، سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے. سورہ سبا قرآن مجید کی 34واں سورہ ہے. اس سورے کو سورہ سبا کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں ملک سبا کا ذکر ہے، جہاں پہ جناب بلقیس کی حکومت تھی. بعض علماء فرماتے ہیں اس سورے میں قوم سبا کا ذکر ہے، لہذا سورہ سبا کہتے ہیں. ایک وجہ اس سورے کی آیت نمبر 15 میں لفظ سبا کا ذکر ہے، لہذا اس سورے کو سورہ سبا ذکر کرتے ہیں. تو عزیزان من، اس آیت میں جناب جس آیت کے پروردگار نے تلاوت کی شرف دی، اس آیت میں جناب سلیمان کی موت کا ذکر ہے. عجیب ہے سلیمان کی موت کا. جناب سلیمان عزیزان من حضرت داؤد کا بیٹا سلیمان ہے. قرآن میں 3 انبیاء کا ذکر ہے جن کو پروردگار نے عالم طفولیت میں مقام نبوت سے نوازا. ایک جناب ایسا ہے، پروردگار نے آپ کو ماں کے گہوارے میں مقام نبوت سے نوازا. 2 جناب یحییٰ، حضرت زکریا کا بیٹا یحییٰ، پروردگار نے آپ کو 8 سال کی عمر میں مقام نبوت سے نوازا. 3 جناب سلیمان، آپ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ میں 9 سال کی عمر میں، لیکن جو میں نے رات کو کسی بزرگ عالم دین سے سن لیا، 13 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو مقام نبوت سے نوازا. تو عزیزان من، جب جناب داؤد نے جناب سلیمان کی مقام نبوت کا اعلان کرنے کا ارادہ کیا تو حکم خدا سے قوم کے بزرگوں نے مخالفت کی. 13 سال کا بچہ اور مقام نبوت، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جناب داؤد نے جس کو جناب سلیمان کی مقام نبوت پہ اگر اعتراض ہے، ہر بندہ خشک لکڑی لے کے آئے اور زمین پہ دفنا دیں. جس بندے خدا کا لکڑی سبز ہوگا، سرسبز ہوگا، تازہ ہوگا، وہی نبی ہے. لہذا سب نے جس کو اعتراض تھی انہوں نے بھی لایا اور جناب سلیمان نے بھی. تو عزیزان، جب دوسرے دن جب دیکھ لیا وہ لکڑی جو جناب سلیمان نے زمین کے نیچے دفنایا تھا وہ سرسبز تھی. یہ خدا کی طرف سے ایک کیا ہے جی دلیل ہے. تو عزیزان من،
سلیمان کو پروردگار نے جو طاقت دی، تاریخ میں کسی نبی کو اللہ نے اتنی طاقت سے نوازا نہیں۔ لہذا قرآن مجید میں ملک سلیمان کو ملک عظیم سے یاد کیا ہے۔ تو عزیزان، جو طاقت پروردگار نے جناب سلیمان کو دی، ایک ہوا، قرآن کی آیت اسی سورہ سبا میں آیت نمبر 13 ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، ریح عربی زبان میں ہوا کو کہتے ہیں۔ ہم نے جناب سلیمان کو ہوا پر مکمل اختیارات دی۔ ہوا جناب سلیمان کے اشارے سے چلتے تھے، اور ماشاءاللہ جناب سلیمان نے ہوا سے سواری کے لیے فائدہ اٹھایا۔ آپ ہوا کے ذریعے ادھر ادھر جاتے تھے، ہم جہاز کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، جناب سلیمان ہوا کے ذریعے، اور اتنی سپیڈ تھی ماشاءاللہ ہمارے سکردو۔ اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو گاڑی میں ماشاءاللہ کرولا کار میں کم سے کم 14-15 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اگر آپ اسی مسافت کو سفر کو جہاز میں جائیں 40 سے 45 منٹ کا سفر ہے، آپ 40 منٹ پہ سکردو ایئرپورٹ پہ ہیں، اتنی سپیڈ ہے جہاز کی۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے جناب سلیمان کو اتنی ہوا پر مکمل اختیارات دی، اور آپ 1 مہینے کا سفر ایک صبح میں طے کرتے تھے۔ آپ صبح کتنے گھنٹے ہیں؟ 6-7 بجے سے لے کر 11 بجے تک، 12 بجے تک، 4-5 گھنٹے، یعنی مہینے کی سفر کو جناب سلیمان ہوا کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ 4 یا 5 گھنٹوں میں کیا ہے جی طے کرتے تھے۔ ہوا ایک اور طاقت جو پروردگار نے جناب سلیمان کو دی، جناب سلیمان جنات پہ بھی آپ کو مکمل اختیار تھی۔ ہو بندے جنات، ماشاءاللہ ہماری طاقت کہاں، جنات کی طاقت کہاں؟ جب تخت سلیمان کو کہاں سے کہاں، عزیزان من، تخت 2 قسم کے ہیں، ایک یہ ہے، اس کو بھی تخت کہتے ہیں۔ جناب بلقیس کے تخت یہ نہیں تھے، سٹیج تھے۔ سٹیج پتہ ہے، جب کوئی مہمان آ جائے تو عید کے دن، جشن کے دن کرسی نہیں ہے، سٹیج ہے۔ سٹیج پہ ماشاءاللہ جناب بلقیس نہیں، بلقیس کے تمام وزراء، سیکیورٹی۔ اب کرسی کو لانا شاید آسان ہو، لیکن سٹیج کو اٹھا کے لانا، ٹھیک ہے جی، کہاں سے کہاں؟ ملک سبا سے۔ کہاں؟ یمن میں صنعاء اور حضرموت کے درمیان ایک شہر ہے، اس شہر کا نام سبا ہے۔ یمن سے سرزمین شام تک، سوریہ شام تک کیا ہے جی؟ تخت بلقیس، سٹیج کو اٹھا کے لایا آن چبکنے میں۔ یہ طاقت ہے جناب سلیمان کی۔ ابھی ہمارے جو گوالمنڈی میں ملتانی مسجد ہے، ماشاءاللہ ہمارے جو شیخ برادران سرمایہ دار، انہوں نے بڑی تعاون کی، جلدی سے بنا، سب کہتے جلدی سے بنا، 11 مہینے میں بنا، 11 مہینے میں مسجد بن گئی ہے۔ ابھی چائنا، سنا ہے چائنا 1 دن میں گھر بناتے ہیں، یعنی 1 دن میں آپ صبح 7 بجے اگر آرڈر دے دے، رات تک آپ کا گھر تیار ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے 1 دن میں بنا بنایا گھر آپ کو تیار مل جائے؟ تو جنات میں اتنی طاقت ہے، جو ہم 11 مہینوں میں گھر بناتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ دنوں میں بناتے ہیں۔ یہ جن کی طاقت ہے، یعنی انسان کی طاقت ہے، جن کی طاقت کیا ہے جی؟ بہت زیادہ ہے۔ اور جناب سلیمان کے پاس جنات کی کیا ہے جی؟ جنات پہ مکمل اختیارات تھی۔ اور آپ اپنے
روزمرہ جو زندگی کے جو کام ہے وہ آج جنات سے لیتے تھے بندے خدا. یہ طاقت. ایک اور طاقت جو اللہ نے جناب سلیمان کو عطا کی کیا ہے جی؟ پگھلا ہوا تانبے کا چشمہ. تانبے کو پگھلانا خود اچھا خاصا ایک کام ہے. پروردگار جناب داؤد کو اللہ نے کیا کیا؟ لوہے کو نرم، ہاتھ لگاتے تھے لوہا ادھر ادھر ہو جاتا تھا. لیکن جناب سلیمان کو اللہ نے کیا طاقت دی؟ تانبا، پگھلا ہوا تانبے کا چشمہ جناب سلیمان کے لیے. آپ جو چاہتے تھے اٹھا کے کیا کرتے تھے جی؟ جنات کے ذریعے بناتے تھے. یہ طاقت تھی. لہذا اتنی طاقتوں کے باوجود مولا علی کا فرمان ہے، جس آیت کو ہم نے ذکر کیا ہے، جناب سلیمان اتنی طاقتوں کے باوجود موت کے سامنے بے بس. یقین کریں، بے بس. کہ مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کیا جی؟ لو ان احدا یجد الی البقاء، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو جناب سلیمان رہنے کے لیے زیادہ سزاوار تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو سہولت، جو طاقت، جو قدرت اللہ نے جناب سلیمان کو دی کسی کو نہیں دی. لیکن جب سلیمان بھی موت کے سامنے کیا ہے جی؟ بے بس. آیت یہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 14. کتنی بے بس ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، ہم نے جناب سلیمان کی موت کا ہم نے فیصلہ کر دیا. اسرائیل بھیجا، جاؤ سلیمان کی موت. ما دلہم علی موتہ، جناب سلیمان کے موت کا کسی کو پتا نہیں چلا. کیوں؟ عزیزان من، آپ کھڑے تھے اور عصا پہ ٹیک لگے تھے. لہذا جناب سلیمان کو کھڑے کھڑے یہاں تک کہ بیٹھنے کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دی. کھڑے کھڑے جناب سلیمان کا موت. لہذا عصا پہ ٹیک دیے ہوئے ہیں. ما دلہم علی موتہ، کسی کو بھی جناب سلیمان کی موت کا پتہ نہیں کب سے اس دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں چلا. الا دابۃ الارض، کہاں سے پتہ چلا؟ انشاءاللہ ہمارا جو عنوان موضوع ہے، یعنی انسان کی زندگی میں حیوانات کا کیا کردار ہے. انسان کی زندگی میں حیوانات کا کردار کیا ہے. یہاں پہ دیمک کا کردار دیکھیں. دیمک عزیزان، دیمک شکل میں آپ کو چونٹیوں جیسا لگ جائیں گے. چونٹیوں جیسا ہے. دیمک کی زندگی چونٹیوں کی طرح انفرادی زندگی نہیں ہے، اجتماعی زندگی گزار کرتے ہیں. جہاں حملہ کرے سب حملہ کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کسی لکڑی کو کاٹ کے دیکھ لے تو ایک دیمک نظر نہیں آئیں گے. ماشاءاللہ دیمک ہی دیمک نظر آئیں گے. اور خوشک لکڑی بڑے مزے سے کھاتے ہیں، مزیدار کھانا ہے. خوشک لکڑی کس کے لیے؟ دیمک کے لیے. لہٰذا آپ کو کہاں نظر آئیں گے دیمک؟ زیادہ تر لکڑیوں میں نظر آئے. گرچہ کاغذ بھی کھاتے ہیں. اگر کتابوں کا آپ مطالعہ نہ کریں، قرآن کا مطالعہ نہ کریں، الماری میں پڑے رہیں گے تو کیا کہ دیمک آپ کی کیا ہے جی؟ کتابوں کو بھی کھائیں گے. لیکن جو مزہ لکڑی میں ہے اتنی مزہ کاغذ میں نہیں. لہذا عزیزان، کیسے پتہ چلا؟ سلیمان عصا پہ ٹیک لگے کھڑے ہیں. جنات، عزیز تعجب کی بات ہے، جب تک انسان کی سر پہ کوئی نہ ہو کام نہیں کریں گے. یقین کریں. وہ معذرت کے ساتھ جعفریہ
कॉलोनी में एक छोटा सा 1.5 महले के घर यानी बनाया। पहले मुझे मजदूर देखकर बड़ा मेरा दिल तरस खाता था, यार बेचारा पता नहीं इनको काम मिलते हैं नहीं मिलते हैं पता नहीं। लेकिन जब वहां 1.5 महले के एक मकान बनाने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ी तो पता चला माशाल्लाह ये भी बड़ों से काम। जब काम ठीके पे दिया तो 5 दिन का काम इतनी जल्दी में किया, 1 दिन में खत्म। 5 दिन का काम बंदे खुदा 1 दिन में कर ले, क्यों? चूंकि पैसा मिला हुआ है, जल्दी ये खत्म करेंगे, कल कहीं और रख जाएंगे। देखा काम सही नहीं हो रहा, ठीके पे काम सही तरह चल, क्योंकि कोई सर पे नहीं था। हाँ सर पे नहीं था। तो फिर हमने कहा नहीं यार डेयरी पे देंगे तो ज्यादा शायद काम बेहतर होगा। डेयरी पे काम दिया तो 1 दिन का काम 4 दिन 5 दिन लगा। इतना आहिस्ता आहिस्ता बंदे खुदा ये है। इसलिए हमें मजबूर है कोई बंदा सर मजदूर के सर पे खड़ा रहे, यकीन करे बेईमान है, क्या करे खुदा खैर करे। जिन्नात भी इस तस्वुर से काम पे लगे हुए थे कि जनाब सुलेमान देख रहे हैं, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे थे। क्यों? सर पे जनाब सुलेमान क्या है जी खड़ा है, पता ही नहीं चला। लेकिन बंदे खुदा कब से क्या है जी मौत हो गया। कहते इल्ला दाबतुल अर्श, मगर दीमक क्या कि ताकुल मिन सात हो। दे नमक ने जनाब सुलेमान के असा को जिस पर टेक लगा के खड़े थे उसे खा लिया। फलम्मा खर्रा, जब असा गिर गया तो सुलेमान भी माशाल्लाह क्या है जी कब से मरा है। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात के लिए पता चला ही खुदा ये तो कब से गया हुआ था, हम इनके डर से कब से काम कर रहे हैं बंदे खुदा। बस मौत के सामने जनाब सुलेमान भी इतनी ताकतों के बावजूद बेबस अजीजान बना। लिहाजा मासूम का फरमान है हमेशा मौत को याद करते रहे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला